الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ. یہ ہماری آج کی آخری مجلس ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ سے آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں شک کر رہا ہوں، اور کتنے خوش ہو رہے ہیں دیکھیے لوگ. آج اتنی توحید آپ سنے ہیں کہ شاید گھر پہ جانے کے بعد میں نیند میں بھی توحید ہی بولیں گے. اور واقعی اس دور میں جو فتن فساد کا دور ہے اور ارتداد کا دور ہے، اس میں توحید کی اہمیت جاننا یہ بھی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے. بعض اوقات بہت ساری چیزیں ہم یوں ہی مانتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت ہم کو معلوم نہیں ہوتی کہ کتنی بڑی چیز ہمارے پاس ہے. تو فضیلت معلوم ہونے سے اس چیز کی قدر و قیمت ہم کو معلوم ہوتی ہے، اس کو سنبھالنے کا احساس پیدا ہوتا ہے. دین بہت بڑی نعمت ہے، ہماری جائیداد سے بڑھ کے ہے. اس دین کی حفاظت کرنا خاص کر کے اس پرفتن دور میں ایک بہت بڑا مجاہدہ بھی ہے، اور اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دین کی حفاظت کریں، اور علم کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے. فتنوں میں علم کے بغیر، تقوی کے بغیر بچنا ممکن نہیں ہے. اب اس مجلس میں ہم مزید باتیں جو توحید کے باب میں آئی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں یہ جانتا ہوں کہ بولنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا سننا، کیونکہ ایک ساتھ ایک جگہ بیٹھے رہ کر انسان دن بھر کسی کی سنتا رہے ایک بہت مشکل کام ہے، یہ مجاہدے کا کام ہے، خاص کر کے اس دور میں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور بیٹھنے کو قبول کرے، ہم سب کے بیٹھنے کو قبول کریں کہ صبح سے آپ لوگ بیٹھے ہیں اور ساری تکلیف کے باوجود آپ مسلسل کم جگہ میں اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھے ہیں. تو یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، اس دور کے اعتبار سے تو بہت بڑا مجاہدہ ہے. تو اللہ تعالی ہماری اس جو بھی مجاہدہ ہم کر رہے ہیں اس کو قبول کریں، اور آخرت میں ہمارے لیے ایک نمایاں نیکی بنا کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اس کو بنائے. کچھ نیکیاں بہت بڑی ہوتی ہیں تو یادگار نیکیاں ہوتی ہیں. تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ اتنا میں بیٹھا دین کی مجلس میں، پاؤں دکھ رہے تھے، کمر دکھ رہی تھی، گردن دکھ رہی تھی، اور باتیں سننے میں بھی بعض اوقات ڈبل لگ رہا تھا، لیکن میں برابر سن رہا تھا. ایک وقت کے بعد آدمی کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی، بس بولتا ہے آدمی کا دل. توحید ہی تو ہے نا، بس ہو گیا، ہاں میں توحید کو مانتا ہوں، اس سے زیادہ اور کتنا ہے. تو ایک وقت کے بعد ہمت ختم ہو جاتی ہے. لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہمارے شوق کو مزید بڑھائے، اور اس شوق کی بنیاد پر اللہ تعالی گہرا علم ہم کو عطا کرے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، گہرا علم ملنا بہت بڑی نعمت ہے. علم بہت بڑی چیز ہے. علم ملنے کے بعد انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے. تنہائی میں اس کو آج دیکھیے آدمی وحشت، گھروں میں اکیلے بیٹھ نہیں سکتا آدمی، اسی لیے آدمی کسی نہ کسی چیز میں بزی ہو جاتا ہو. لیکن علم کے بعد آدمی تنہائی میں اکیلا بیٹھا ہے، کچھ نہیں اس کے پاس، اس کے دل میں آیات ہیں، احادیث ہیں، اور ان میں غور و فکر کا طریقہ اس کو معلوم ہے، سلیقہ اس کو معلوم ہے. بس اس سے اچھا ساتھی اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ علم میں انسان کے پھر غور و فکر کے ذریعے سے اور برکت ہوتی ہے. وہ علم اس کے لیے ایمان کے اضافے کا، اس کے لیے مسائل میں تسکین کا، اللہ سے قرب کا، اور اس کی دینداری میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. یہ جو لذت ہے یہ کہیں اور نہیں مل سکتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. دنیا کی ساری زیب و زینت، نعمت، لذت سب کچھ ایک جگہ، لیکن ایمان کی، اللہ سے تعلق کی لذت ایک جگہ. دونوں میں کوئی جوڑ ہو سکتا نہیں.
تو آج ہم اس آخری مجلس میں کچھ اور باتیں دیکھیں گے. مسئلہ نمبر 31 سے 31 21 میں تو گھبرا جائیں گے, ابھی اور بہت باقی ہے. 31 ہے. ہاں پکڑو ان کو, رات تک بیٹھیں گے بول رہے ہو. ہاں اور دینی مجالس میں ہونا چاہیے. سلف کی کئی مثالیں ہیں, اب اس کا وقت نہیں, اس لیے ہمارا اصل ٹاپک رہ جائے گا. وہ رات میں بیٹھتے تھے, صبح فجر کی اذان پہ اٹھتے تھے. صحابہ کا معاملہ ایسا کہ بعض اوقات رات میں بیٹھے تو اتنا گفتگو چلتی رہتی تھی یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی تھی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا. تو واقعی جب علم سے انسان کو شغف ہو تو یہ چیز وقت انسان کو اس کی تکلیف وغیرہ سب ہلکی ہو جاتی ہے. بھوک پیاس, آپ دیکھیے صحابہ صفہ پر کیسے پڑے رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ کھانے کو نہیں ملتا تھا اور بھوک کی وجہ سے چکر آ کے گر جاتے تھے. لوگ گردن پر پاؤں دیتے تھے یہ سوچ کے کہ کہیں جنون تو نہیں ہو گیا ان کو, لیکن کہتے ہیں کہ مجھ کو کوئی مسئلہ ایسا جنون کا نہیں تھا, مجھے بھوک کی تکلیف کی وجہ سے میں ایسا گر جاتا تھا. کیوں بھوکے؟ اس لیے کہ کہیں جاتے نہیں تھے, دینی مجالس پکڑ کے رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے, ہر بات آپ کی سن کے اس کو محفوظ رکھتے. یہاں تک کہ آج اللہ نے امت میں مقام یہ دیا کہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, 5000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں. ان کے بعد باقی سب کا نمبر لگتا ہے. تو یہ بڑا شرف کیوں ملا؟ آسانی سے ملا نہیں ملا, آسانی سے بہت مجاہدہ کرنا اس کے لیے پڑا, اپنا پورا وقت دینا پڑا, بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کرنی پڑی, کم پر راضی رہنا پڑا. تو انسان کے لیے مجاہدہ کے بغیر کوئی کامیابی ممکن نہیں ہوتی ہے. آدمی محنت اگر کرے, مجاہدہ کرے تو اس کے لیے سب آسان ہو جاتا ہے. اور اللہ کے آسان کرنے سے چیزیں آسان ہوتی ہیں. لا سہل الا ما جعلتہ سہلا, آسانی نہیں مگر یہ جس کو تو آسانی کرے, جس کو تو آسان کر دے وہی آسان ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی توفیق ہے کہ آج صبح سے لے کے آج تک ہم شام تک بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ آخری مجلس ہے انشاءاللہ, اس میں بھی ہم بیٹھے رہیں گے. جانے کا ماحول بنائیں گے نہیں, واقعی کسی کو جانا ہو تو جانے دیں اس کو. ہاں واقعی جانا ہو جانے دیں اس کو, لیکن اس کو دیکھ کے دوسرا بہانہ بنا کے نہ جائے. اہل توحید کو اللہ تعالیٰ نے خود خوشخبری سنائی ہے. اس سے بڑھ کے خوشخبری کیا ہوگی کہ جنت کا مالک, ساری کائنات کا خالق, ساری کائنات کا بادشاہ کسی کو خوشخبری سنائے. یہ توحید والوں کے لیے اللہ نے خود خوشخبری سنائی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ زمر میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى, کہ جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچتے رہے. طاغوت کی ڈیفینیشن ہم نے صبح دیکھی تھی, کیا تھا وہ؟ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے اور وہ راضی رہے. تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچتے رہے اور اللہ کی طرف رجوع کیا, اللہ کی طرف پلٹے, یعنی اللہ کی عبادت کی, اللہ پر ایمان لائے, لہم البشرا, ان کے لیے خوشخبری ہے. خوشخبری کس نے سنائی؟ اللہ نے. کن کے لیے؟ جو دو کام کریں, ایک طاغوت کی عبادت سے بچیں, اور دو اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی طرف لوٹ آئیں, یعنی بندگی کے ساتھ, کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانے, اپنا مالک مانے, اپنا معبود مانے, اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں بندے بن کر. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا لہم البشرا, ان کے لیے خوشخبری ہے. جس کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سنائیں اس کو کتنا کچھ ملے گا آپ سمجھ سکتے ہیں, کہ اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں اور اللہ کے پاس کمی نہیں ہے, اور اللہ کی عطا کو کوئی روک سکتا ہے نہیں. جس کو اللہ خوشخبری سنا دے وہ برباد ہو سکتا ہے, وہ ناکام ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ان لوگوں کو خوشخبری سنائی
جو توحید کا اہتمام کریں، شرک سے بچیں، اللہ والے بنیں۔ نمبر 32، غلبہ اور عزت توحید ہی کے لیے ہے۔ شرک ذلت والا ہے، توحید عزت والی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے لوگوں کی عقلوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ اپنی ہی بنائی ہوئی مشینوں کو پوج رہے ہیں۔ نہیں، سال میں اوقات آتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین دیا، توحید دی، یہ مسلمان کے لیے عزت کا ذریعہ ہے۔ یہ کلمہ عزت والا ہے، توحید عزت والی ہے، شرک کے لیے ذلت ہے۔ بلکہ بعض اوقات آدمی اتنا گر جاتا ہے اور عقل اتنی زیادہ پست ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے ہی ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں کو پوجنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسوں کو پوجتے ہو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو، خود ہی بناتے ہو اور خود ہی پوجتے ہو؟ جو تمہارے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، اپنے وجود میں آنے میں تمہارا محتاج ہے، اس کو بنا کے تم اس کے محتاج بن جاتے ہو، عقل کا زوال ہے۔ توحید کمال ہے عقل کا، اور شرک عقل کا زوال ہے۔ کیسا پیارا دین دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمان تک کیا ہے یہ؟ ان پڑھ مسلمان بھی پہچانتا ہے کہ یہ غلط ہے جب اس کے پاس توحید ہوتی ہے۔ اور ایک پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے لیکن توحید نہیں ہے، آپ دیکھیے اس کی باتیں سنیے اور اس کا عمل دیکھیے، آپ کو محسوس ہوگا کتنی جہالت کی چیز ہے یہ، کہ مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ بعض اوقات اتنا اس کی عقل پست ہو جاتی ہے کہ مشینوں کو، بلکہ جھاڑو پوچھے کی چیزوں کو بھی پوجنے لگ جاتا ہے، ایسی چیزوں کو جو بالکل بے قیمت ہے، جانوروں کو پوجنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین ایسا دیا ہے جس میں انسان مخلوق کی عبادت سے نکل کر خالق کی عبادت کرنے والا بنتا ہے۔ یہ عقل کا کمال ہے، یہ عزت کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غلبہ، اونچائی اور بلندی توحید کے لیے رکھی ہے۔ شرک ذلت والا ہے، شرک ذلت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ یہی اونچائی پانے والا ہے، یہی اونچا رہنے والا ہے۔ اور واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ یہی اونچا رہنے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قَوْلُهُ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کا کلمہ اونچا رہے گا، تو کہا کہ یہاں اللہ کے کلمے سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ معلوم ہوا کہ اونچائی اسی کلمے کے لیے ہے، غلبہ توحید کے لیے۔ اس لیے آپ دیکھیں کوئی آدمی شرک کو ڈیفینڈ کرے اور کوئی آدمی توحید کی بات کرے، وہ کبھی توحید پر غالب نہیں آ سکتا ہے، وہ کبھی بھی توحید کے مقابلے میں شرک کو بہتر بنا کے پیش ہی نہیں کر سکتا ہے۔ شرک ہمیشہ ذلت والی بات رہے گی اور توحید ہمیشہ عزت والی چیز رہے گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا يقول وَالدِّينُ اللَّهِ وَتَوْحِيدُهُ وَقَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کا دین، اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ کا قول، وَهِيَ كَلِمَتُهُ الْعُلْيَا، یہ اللہ کا کلمہ ہے جو اونچا رہے گا، عَلَى الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ الْغَالِبَةِ، شرک پر اور شرک والوں پر ہمیشہ غالب رہے گا۔ شرک پر اور شرک والوں پر یہ کلمہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ آپ کبھی بھی ڈیبیٹ میں دیکھ لیں، ایک شرک کا دفاع کرنے والا، ایک توحید کی بات کرنے والا، اس کی بات دمدار رہے گی اور اس کی بات ہمیشہ غالب رہے گی۔ شرک کبھی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ شرک ہمیشہ آئیڈیولوجیکلی، جس کو آپ کہیں، علمی سطح پر، دلائل کی بنیاد پر، عقل کی سطح پر شرک کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا ہے، ہمیشہ توحید ہی غالب رہے گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں مسئلہ نمبر 33، توحید جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ توحید میں انسان کی جان اور اس کے مال کی حفاظت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ
حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرے، ان کے معبود ہونے کا انکار کرے، حرم مالہ ودمہ، اس کا مال اور اس کا خون دونوں محترم ہو جاتے ہیں، سیف ہو جاتے ہیں۔ حرام کا معنی ہوتا ہے منع، اس کو قتل کرنا، اس کا مال چھیننا حرام۔ وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ جنگ کے حالات کی بات ہے، یہ جنگ کے حالات کی بات ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو توحید کا اقرار کرے، شرک کا انکار کرے، اس کا جان و مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک واقعے میں ہم کو دیکھنے ملتی ہے، اس کی تفصیل وضاحت ایک واقعے سے معلوم ہوتی ہے۔ اسامہ ابن زید صحابی ہیں، کہتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریہ میں بھیجا۔ سریہ ایسے لشکر کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں تھے، جس میں آپ خود شریک ہوتے تھے، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ سریہ آپ نے ایک لشکر بھیجا جس میں آپ نہیں تھے۔ فصبحنا الحرقات من جہینہ، جہینہ کے لوگ تھے، وہ ان پر حملے کے لیے ہم کو، ان کے ساتھ جنگ کے لیے ہم کو بھیجا، اور وہ حرقات مانے جاتے تھے۔ اس کی تفصیل ہے، حرقہ اس میں ایک آدمی تھا اور جو جلانے وغیرہ کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑ گیا تھا۔ تو الحرقات وہ تھے، جہینہ کے لوگ تھے۔ فادرکت رجلا، جب جنگ چھڑ گئی تو میرا مقابلہ ایک شخص سے ہوا، لڑتے اس نے اچانک کیا کہا، فقال لا الہ الا اللہ۔ لڑائی ہوئی، ہم لڑنے لگے۔ ایک روایت میں کہتے جب میں اور میرے ساتھ ایک انصاری صحابی تھے، ہم دونوں اس سے لڑے اور بہت بہادر تھا وہ۔ لڑتے ہم اس پر غالب آ گئے۔ جب وہ مغلوب ہو گیا تو اس نے لا الہ الا اللہ بول دیا۔ جنگ چل رہی ہے، لا الہ الا اللہ اس نے کہا۔ کہتے میرا ساتھی جو تھا انصاری، انہوں نے تو ہتھیار روک لیا، لیکن میں نے اس کو، کہتے ہیں فطعنتہ، میں نے اس کو برچی اس کے سینے میں گھونپ دی، مار ڈالا اس کو میں نے۔ دشمن کا آدمی ہے، میں نے مار ڈالا۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہا، پھر بھی میں نے اس کو قتل کر دیا۔ فوقع فی نفسی من ذلک، میرے دل میں بات بیٹھ گئی، میں نے کچھ تو گڑبڑ کیا ہوں، میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ کچھ تو یہاں معاملہ، کیونکہ دوسری روایت میں صحابی نے کہا میں تو بتاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے ایسا کیا، اور بتایا بھی انہوں نے۔ تو کہا کہ یہ بات میرے جی میں بیٹھ گئی۔ فذکرتہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے بتایا، پھر انہوں نے بھی آ کے پوری تفصیل بتائی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، آپ نے پوچھا کیا ایسا ہوا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر بھی تو نے اس کو قتل کیا؟ قال قلت یا رسول اللہ انما قالها خوفا من السلاح، کہا کہ اللہ کے رسول وہ ہتھیار کے ڈر سے بولا تھا ویسا۔ کیا کہا حضرت اسامہ نے؟ کیا کہا؟ اللہ کے رسول جنگ ہو رہی تھی نا ہماری، ہم غالب آئے اس کے اوپر، ہتھیار کے ڈر سے بولا لا الہ الا اللہ، پہلے نہیں بولا تھا، وہ مغلوب ہو گیا تو بول دیا اس نے، تو ڈر کے بولا ہے وہ۔ آپ نے فرمایا قال افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا، آپ نے کہا تم نے اس کا سینہ چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ واقعی ڈر کی وجہ سے بولا تھا کہ نہیں بولا تھا؟ یعنی کیا کرو گے؟ دل چیر کے دیکھو گے اس کا کہ اس کی نیت کیا ہے؟ نیت اللہ جانتا ہے۔ تو اس نے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، تو نے اس کا سینہ چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا، ویریفائی کیوں نہیں کر لیا کہ واقعی اس نے ڈر سے بولا تھا یا واقعی سچے دل سے بولا تھا؟ سینہ بھی تو چیر کے دیکھنا چاہیے تھا۔ ڈانٹ کے طور پر آپ نے کہا تجھے کیا معلوم، تو کیسے بول رہا ہے کہ ڈر کے بولا ہو؟ تجھے نہیں معلوم، تو نے سینہ چیر کے دیکھا تھا اس کا۔ افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا فما زال يكررها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی دہراتے رہے۔ ایک روایت میں آپ بار بار کہتے رہے لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد بھی مار ڈالا اس کو، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تو نے مار ڈالا اس کو۔ کہتے بار بار یہ آپ کہتے رہے حتی تمنیت
انی اسلمت یومئذ، یہاں تک کہ میرے دل میں تمنا پیدا ہونے لگی کاش کہ میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، کاش کہ میں آج مسلمان ہوا ہوتا تو میرا پچھلا جو معاملہ ہے وہ کلین ہو جاتا، کیونکہ اسلام میں آنے کے بعد آدمی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے ریکارڈ میں اسلام کے بعد وہ چیز نہیں رہتی، میری فائل میں وہ کیس نہیں رہتا کہ میں نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مار ڈالا اس کو۔ تو تمنا کرنے لگے کاش کہ میں آج مسلمان ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی، اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ پچھلی حدیث میں جو بات آئی تھی یہ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ چاہے جنگ کا میدان ہو، اس میدان میں آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، اس کی جان اور اس کا مال سیف ہو جاتا ہے۔ اب اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس کو قتل کر کے اس کا مال غنیمت نہیں بنا سکتے، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب اس کے دل میں کیا ہے؟ سچ مچ میں لا الہ الا اللہ بولا یا جان بچانے کے لیے بولا، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی اگر کوئی آدمی بول دے تو اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے سچ مچ میں کہا، ہو سکتا ہے جھوٹ کہا، آپ کو کیا معلوم؟ تو آپ کو اس کے ظاہر کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حفاظت والا کلمہ ہے کہ ایک انسان جب اس کا اقرار کرے اس کی جان و مال محفوظ ہو جاتی ہے۔ نمبر 34، اہل توحید کے لیے اللہ کی طرف سے نصرت و غلبے کا وعدہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ایک کلمہ اعلیٰ ہے، اس کلمے کے سچے اقرار کرنے والے بھی دنیا میں اللہ ان کو غلبہ دے گا اگر واقعی وہ اس کا حق ادا کریں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مؤمنین۔ وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، إِن كُنتُم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن رہے، اگر تم ایمان والے پکے ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ معلوم ہے کہ غلبے کے لیے ایمان شرط ہے، غلبے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ کمال درجے کا جب ایمان ہوگا تو اللہ غالب کرے گا۔ معلوم ہے کہ غالب نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ایمان میں کمی ہے، تو کہاں اصلاح کہاں کرنی پڑے گی؟ ایمان میں۔ آج لوگ بولتے ہیں کیا عقیدہ آپ سکھا رہے، امت کے حالات دیکھو کیسے ہیں۔ امت کے حالات اسی لیے ایسے ہیں کیونکہ عقیدے میں کوتاہی ہوئی ہے۔ پیڑ سوکھنے لگے، پتے اس کے سوکھنے لگے، کیا کرتے آپ؟ پانی کہاں دیتے؟ جڑ میں پانی دیتے آپ، کیونکہ یہاں سوکھا پن آنے کی وجہ سے وہاں سوکھا پن دکھائی دے رہا ہے۔ شاخوں میں بگاڑ جڑ کے بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں جڑ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کی بنیاد پر اللہ کی نصرت آتی ہے۔ ایمان میں کوتاہی کی وجہ سے اللہ کی نصرت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر مسلمان مغلوبیت کے حالات میں ہیں تو انہیں ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی اصلاح کریں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو آج کے دور میں جو علماء توحید کی اصلاح، توحید سکھانے کی جو فکر کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اصل مغلوبیت تو اسی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ اس کو اگر صحیح کیا جائے باقی چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں، باقی ساری چیزیں صحیح ہو کہ یہ صحیح نہیں ہوا تو فائدہ نہیں ہے، اور زیادہ بگاڑ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو نیک کام کریں اللہ نے ان کے لیے وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، کس چیز کا وعدہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ زمین میں انہیں جانشین بنائے گا، انہیں زمین میں اقتدار، انہیں زمین میں پاور دے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلوں کو اللہ نے زمین میں جانشین بنایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ،
اور اللہ تعالیٰ ان کے دین کو، دینی احکام کے نفاذ کو، اللہ تعالیٰ ان کے دین کو تمکین عطا کرے گا، جس دین سے اللہ راضی ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے حالات کو ہٹا کے اللہ اس کی جگہ امن و امان لائے گا۔ خوف کے حالات کو ہٹا کے اللہ کیا لائے گا؟ امن کے حالات لائے گا۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ صرف میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ کن بندوں کے لیے ہو رہا وعدہ؟ یہ جو اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کے بعد بھی جو انکار کریں تو یہی لوگ فاسق لوگ ہیں، ایمان سے نکل جانے والے لوگ ہیں، ایمانی حدود سے خروج اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ ایسے بندے جو ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، ایسا ایمان جو شرک سے پاک ہو، توحید والا ہو، صرف اللہ کی عبادت پر مبنی ہو، ایسے لوگوں کو اللہ زمین میں جانشین بنائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ امن و امان کے حالات لائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ زمین میں غلبہ اور استخلاف اور اقتدار ایمان اور توحید کی بنیاد پر ملتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں وَمِن فضائل التوحید ان اللہ تکفل لأہلہ بالفتح والنصر فی الدنیا۔ توحید کی فضیلت میں سے یہ ہے، توحید کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے توحید والوں کے لیے دنیا میں فتح، کامیابی اور مدد کا۔ اللہ دنیا میں ان کو فتح دے گا، کامیاب کرے گا، غالب لائے گا، غالب کرے گا اور ان کی مدد کرے گا۔ والعز والشرف، والعز والشرف، اور ان کے لیے عزت کا اور شرف کا فیصلہ کرے گا۔ وحصول الہدایت والتیسیر لليسرى، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کرے گا اور ان کے لیے آسان کو اور آسان کرے گا۔ وإصلاح الأحوال، اور ان کے حالات کو درست کرے گا۔ والتسدید فی الاقوال والافعال، اور اللہ ان کے قول و فعل کی اصلاح کرے گا۔ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو توحید کا اہتمام کریں۔ اللہ ان کے حالات کو، چاہے وہ داخلی حالات ہوں یا خارجی یا سیاسی ہوں یا ذاتی، ان سارے احوال کی درستگی کرے گا اگر ان کی زندگی میں صحیح طور پر توحید ہو۔ قرآن کریم کی آیت ہم دیکھ چکے ہیں، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اعمال کی اصلاح کا مدار اس پر ہے کہ انسان قول سدید کا اہتمام کرے، یعنی توحید کا اہتمام کرے۔ نمبر 35، توحید پر دنیا اور آخرت میں امن و امان اور ہدایت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ بھی توحید کی بنیاد پر ہے کہ اگر زندگی میں توحید ہو، اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے سے اس کو بچاتا ہے اور اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، وہ صحیح ڈیسیجن لے سکتا ہے، اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں امن کا وعدہ ہے۔ غلبے کا وعدہ تو ہے لیکن امن کا وعدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، انہی کے لیے امن کا وعدہ ہے اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں۔ دو کام، دو انعام۔ دو کام کیا ہیں؟ ایک، ایمان لائے، دو، ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، انہیں ایمان کو انٹیکٹ رکھا، سیف رکھا، ظلم کو ملنے نہیں دیا ایمان میں۔ دو کام، انعام دو ہیں، کیا ہیں؟ ان کے لیے کیا ہے؟ امن کا وعدہ ہے، دنیا میں یا آخرت میں؟ دونوں میں۔ اور یہ ہدایت یافتہ ہیں اللہ کے نزدیک، کہاں؟ دنیا میں کہ آخرت میں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں وہ صراط مستقیم پر چلیں گے اور آخرت میں پل صراط پر چل کر کہاں جائیں گے؟ جائیں گے۔ تو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے امن کا اور ہدایت کا وعدہ اللہ کی طرف سے، کن کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو بچائے رکھا، شرک کو ملنے نہیں دیا، اس میں شرک کی ملاوٹ ہونے نہیں دی۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی،
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم شق ذلک علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ آیت نازل ہوئی، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا، صحابہ پر یہ آیت بڑی دشوار گزری، بھاری پڑی. وقالوا اینا لم یظلم نفسہ، صحابہ کہنے لگے ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو، یعنی کچھ نہ کچھ کوتاہی یا کچھ نہ کچھ غلطی اس نے نہ کی ہو، کیونکہ اپنے اوپر ظلم کرنا، غلطی کرنا، گناہ کرنا کی معنی میں ہوتا ہے. اللہ کے حکم کو توڑنا اس معنی میں آتا ہے. اسی لیے آدم علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا پیڑ کے قریب مت جاؤ، گئے کھائے اس میں سے. تو صحابہ نے کہا ہم میں سے کون ایسے جس سے کچھ نہ کچھ غلطی نہ ہوئی ہو، اللہ کا حکم نہ ٹوٹا ہو. اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کما تظنون، آپ نے فرمایا بات ویسی نہیں ہے جیسی تم سمجھ رہے ہو. انما ہوا کما قال لقمان لابنہ، معاملہ یہ ہے، بات وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تھی. کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ بالکل بھی شرک مت کرنا، کبھی شرک مت کرنا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے. تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. مسند احمد اور ترمذی کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا انما هو الشرک، یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو ظلم سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ شرک ہے. جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، کہ اللہ کو تو مانتے، بابا کو بھی مانتے ہیں، ہاں اللہ کے آگے بھی سجدہ کرتے ہیں مسجد میں، اور قبر پہ جا کے بابا کے آگے سجدہ کرتے ہیں. مسجد میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور بعض اوقات مسجد کے باہر درگاہ پہ، کبھی مسجد میں بھی بابا سے دعا کرتے ہیں، یا غوث المدد، یا علی مشکل کشا، اور نہ جانے کتنے کفریہ شرکیہ کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں. تو اللہ کا مقام اوروں کو بھی دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے وہ اوروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے ایمان تو لایا اللہ پر، لیکن ایمان میں کیا ملاوٹ کر دی؟ شرک کی ملاوٹ کر دی. تو امن کا وعدہ بھی نہیں، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، ہدایت سے بھی محروم اور امن سے بھی محروم. تو شرک سے بچنا دنیا میں اور آخرت میں انسان کو امن اور ہدایت کا حقدار بناتا ہے. نمبر 36. اب امن کی شکلیں کیا ہیں؟ سب سے بڑا دشمن کون ہے اپنا؟ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. شیطان سے اللہ نے کہا، ابلیس سے اللہ نے کہا میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، لیکن جو لوگ خواہش نفس میں آ کر تیرے پیچھے چلنے لگ جائیں، یہی لوگ ہیں جن پر تیرا زور چلے گا. خواہش سے مغلوب ہو کر تیری پیروی کرنے لگیں، ایسے ہی لوگوں پر تیرا زور چلے گا. جو میرے بندے بنے رہیں، جو میرے سوا کسی اور کے بندے نہ بنیں، جن کی بندگی خالص توحید والی ہو، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. کیونکہ اللہ نے نسبت بندگی کی اس کی طرف کی، اپنی طرف، میرے بندے، یعنی میرے سوا کسی اور کے بندے نہیں. اور یہی توحید ہے کہ انسان صرف اور صرف کس کا بندہ ہو؟ اللہ کا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کی زندگی میں توحید ہو اس پر شیطان غالب نہیں آ سکتا ہے، اس سے شیطان سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ یاد ہوگا سب کو، ہاں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو شخص ایک دن میں فی یوم 100 مرہ، ایک دن میں 100 بار جو شخص یہ کہے، کتنی بار؟ کانت لہو عدل 10 رقاب،
اس کے لیے 10 گردنیں آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 10 غلاموں کو آزاد. بعض روایت میں ہے بنی اسماعیل میں سے 10 غلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب. وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حَسَنَةً، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. وَمُحْيَتْ عَنْهُ 100 سَيِّئَةً، اس کے 100 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، اور یہ ذکر اس کے لیے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے اس پورے دن کے لیے، یہاں تک کہ شام ہو جائے، یہاں تک کہ رات آ جائے، پورا دن وہ سیف رہتا ہے شیطان سے. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور کوئی آدمی اس سے زیادہ افضل عمل کوئی لا نہیں سکتا ہے سوائے اس کے جو اس سے زیادہ مرتبہ اس کو پڑھے. 100 سے زیادہ پڑھے گا تو ہی اس سے افضل بن سکتا ہے، ورنہ نہیں. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو کتنے فائدے ہوئے پڑھنے کے؟ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے اگر آدمی تو 4 چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 10 غلام آزاد، 100 نیکیاں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور پورے دن کے لیے شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو شیطان سے حفاظت کتنی بڑی چیز ہے. تو یہ 100 مرتبہ پڑھنے سے آدمی، اور اس کلمے میں کیا ہے؟ توحید کی بات ہے. اس میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء. تو یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے. نمبر 37، نہ صرف شیطان سے بلکہ توحید مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے. ہر آدمی پر کچھ نہ کچھ پریشانی، مصیبت، بلائیں آتی رہتی ہیں. اس سے نجات پانے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصاب ہم او غم او سقم او شدت، 4 چیزیں آپ نے بیان کی. جو کوئی شخص فکر میں، غم میں، بیماری میں، تکلیف میں مبتلا ہو. فکر کائے کی رہتی ہے؟ آگے کی. غم کائے کا رہتا ہے؟ پیچھے کا. تو جس کو فکر یا غم ستائیں، یا وہ بیمار ہو، یا کسی مصیبت میں، تکلیف میں، شدت میں ہو، ان 4 چیزیں میں کوئی آدمی یا 4 میں سے کسی ایک چیز میں مبتلا ہو، اور پھر وہ یہ کہے فقال اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ ربی لا شریک لہ کشف ذلک عنہ، اللہ تعالیٰ اس کی وہ تکلیف دور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی وہ تکلیف دور کر دیتا ہے. بابا کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ ہاں، بابا سب کی تکلیف دور کرتے ہیں، اور بیمار پڑے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ہاں، اپنی تکلیف دور نہیں کرتے. تو یہ حال بابا کا ہے. لیکن جب انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے تو پھر آدمی سب کچھ دیکھ کے بھی ایسا بن جاتا ہے جیسے اندھا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن اس سے سوچتے نہیں ہیں. امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. ایک اور حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فقال الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی کرب، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آئے، او بلاء من بلاء الدنیا، دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا اس پر نازل ہو، کوئی تکلیف اس کو ہو یا کوئی پریشانی اس پر آئے، دعا بہ، اور وہ اس دعا کو پڑھے، یفرج عنہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس بلا سے نجات دے دے، اس سے وہ تکلیف ہٹ جائے. فقیل لہ بلا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے. فقال دعاء ذی النون، دعاء ذی النون، ذی النون مچھلی والے جو مچھلی کے پیٹ میں پھنسے تھے، کون؟ یونس علیہ السلام.
نون کا معنی مچھلی ہوتا ہے، نون مچھلی والے، یعنی مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے کون؟ یونس علیہ السلام. ان کی دعا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ہی ظالموں میں سے تھا. مصیبت میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو دوش دینا چاہیے اپنے آپ کو؟ فالٹ کس کا ہے؟ ہاں. یونس علیہ السلام کی اس دعا میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جب بندہ مصیبت میں پھنسے تو اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت پر اللہ کو عیب نہ لگائیں، بلکہ یہ مانیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کتنی بھی مصیبت آئے میں تیرے سوا کہیں اور جاؤں گا نہیں، بابا کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کسی اور کے آگے نہیں جھکوں گا. تو میرا معبود کل بھی تھا اور آج بھی ہے، راحت میں تھا تب بھی تو میرا معبود تھا، مصیبت میں بھی تو ہی میرا معبود ہے. لا الہ الا انت سبحانک. اور یہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اللہ، تو اس بات سے پاک ہے کہ اپنے بندے پر ظلم کرے، تو پاک ہے. ایسا بھی نہیں تجھ کو معلوم نہیں میں پھنس گیا، ایسا بھی نہیں کہ تو مجھ پر ظلم کر رہا ہے کہ مجھے مصیبت میں ڈال دیا. تو ہر عیب سے پاک ہے، تو جہل سے بھی پاک ہے اور ظلم سے بھی پاک ہے. جہل اور ظلم دونوں کا ذکر اللہ نے کس کے لیے کیا ہے؟ انہ کان ظلوما جہولا. انسان کے بارے میں اللہ نے بتایا انسان بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے. اللہ تعالیٰ لا علم نہیں، بندے کے حالات سے بے خبر نہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے پر ظلم بھی نہیں کرتا ہے. اللہ تو جہل سے ظلم سے پاک ہے. پرابلم کدھر ہے؟ انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے تھا. اگر میرے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں میری ہی کچھ نہ کچھ کمی ہوگی. یہ نیک بندوں کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی بدگمانی نہیں کرتے ہیں، نہ بدزبانی کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہیں نہ کہیں گڑبڑ میں ہی گیا ہوں، کہیں نہ کہیں میرے سے غلطی ہوئی ہے. یہ جو کلمات ہیں یہ ہم کو سکھاتے ہیں کہ بندے کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں کہیں جانے والا نہیں، کتنی بھی مصیبت آئے میں تجھ کو ہی پکاروں گا، اور تو اس بات سے پاک ہے کہ ظلم کرے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میری مصیبت تجھ کو معلوم نہ ہو. تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اپنی غلطی کا اقرار، اپنی بندگی کا اقرار، اپنی توحید کا اقرار، یہ انسان کے لیے مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے. امام حاکم نے اس کو روایت کیا، اور اسی طرح سے امام احمد، ترمذی اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے. اہل توحید کی فضیلت یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے ان کو تسلی دیتے ہیں. صرف دنیا کے مسائل نہیں، آخری وقت جب ان کا آتا ہے تو فرشتے ان کو تسلی دیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اپنے اس اقرار پر جمے رہے، اللہ کو رب ماننے کے بعد کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوئے بلکہ اسی توحید کے اقرار پر جمے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہتے ہیں کہ گھبراؤ مت اور غم بھی مت کرو، ڈرو بھی مت اور دکھی بھی مت ہو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بلکہ اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور آخرت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا تمہارا جی چاہت کرے، اور وہ سب کچھ ہے جو واقعی تم مانگو، چاہت ہو یا مطالبہ ہو سب پورا ہوگا. دل کی چاہت بھی پوری ہوگی اور تمہارا حکم بھی پورا ہوگا، جو مانگو گے ملے گا. نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے، یہ مہمانی ہے اس ذات کی طرف سے جو بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے.
تو تم مہمان بنو گے کس کے؟ مہمان کے ساتھ ہم کیسا سلوک کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. تو ہمیشہ جنت میں ایسے رہیں گے جیسے مہمان رہتا ہے، کبھی اس کے ساتھ میں برا سلوک نہیں ہوگا، ہمیشہ اکرام کا سلوک اس کے ساتھ میں ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹے رہے، اس بات پر ڈٹے رہے اللہ کے سوا کسی اور کو رب اور معبود نہیں بنایا. اس کی تفسیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، دائیں بائیں نہیں مڑے، ڈٹے رہے اسی راستے پر جو اس کلمے کا مطالبہ کرتا ہے، اس کلمے کا تقاضا ہے. کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلم یلتفتوا الی الہ غیرہ. کہتے ہیں کہ پھر یہ کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کو رب ماننے کے بعد کسی اور معبود کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. اللہ کو معبود مانا، اللہ کو رب مانا، کسی اور معبود کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، ان کا دل اس کی طرف نہیں گیا، راغب نہیں ہوا، اس سے دل کی چاہت نہیں بنی، مطالبہ اس کا نہیں ہوا، کسی اور معبود کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں یعنی اللہ کو رب ماننے کے بعد اللہ ہی کے بندے بنے رہے. ایسے لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں موت کے وقت اور ان کو تسکین دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، ڈرو مت. کیا بولتے ہیں ان کو؟ ڈرو مت اور غم بھی مت کرو، آگے جو سٹیجز آنے والے ہیں گھبراؤ مت، کچھ برا ہونے والا نہیں. اور یہاں بیوی بچے چھوڑ کے جا رہے اور بہت کچھ چھوڑ کے جا رہے، دکھی مت ہو، جو کھویا ہے اس سے بہتر ملے گا، جو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سے زیادہ اچھا ملے گا. تو نہ آنے والی منازل کے بارے میں خوف زدہ ہو، نہ چھوٹی ہوئی چیزوں کا غم کرو، بلکہ اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے بس اب تک کے وعدہ کیا گیا تھا، اب دیکھنے بھی ملے گا، اب دیکھنے بھی ملے گا. فرشتے ان کو تسکین دیتے ہیں کب؟ موت کے وقت. بندہ موت کے وقت ایک نئی دنیا میں جا رہا ہے، گھبرایا ہوا ہوتا ہے، کیا ہو رہا معلوم نہیں، کیا ہوگا آگے پتہ نہیں. فرشتے اس وقت ڈرو مت، فکر مت کرو، غم مت کرو، ان کو تسکین دیتے ہیں. لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو اپنا رب مانا اور رب ماننے کے بعد اس بات پر ڈٹے رہے، یعنی رب ماننے کے بعد تقاضے اس کے پورے کیے کہ اللہ کی عبادت کی اور اللہ کے سوا کسی اور معبود کی طرف متوجہ نہیں ہوئی. نمبر 39، جس کا آخری کلمہ توحید کا اقرار ہو اس کی کیا فضیلت ہے؟ مرتے وقت میں جو لا الہ الا اللہ کہہ کے دنیا سے جائے اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں ضرور جائے گا. دنیا سے جاتے وقت کلمے کا اقرار کر کے گیا وہ ضرور جنت میں جائے گا. امام احمد اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. کوئی مرتا ہو تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کی تلقین اس کو کرنا چاہیے. فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ. اس لیے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ موت کے وقت وہ ضرور جنت میں جائے گا، ایک نہ ایک دن، چاہے اس سے پہلے اس کو عذاب ہی کیوں نہ ہو. اگر اس سے پہلے گناہوں کی وجہ سے عذاب بھی ہوا، ایک نہ ایک دن وہ ضرور جنت میں جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے. بلکہ ایک اور حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وهو نائم. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سفید کپڑا اوڑے لیٹے ہوئے تھے. ثم اتیتہ وقد استيقظ، یعنی آپ سوئے ہوئے تھے، دیکھ کر میں چلا گیا. پھر واپس میں لوٹ کے آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ بیدار ہیں، جاگے ہوئے ہیں. فقال
ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ. جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں پھر اسی پر مر جائے اس کے لیے جنت، وہ ضرور جنت میں جائے گا. دو کام ہیں اس میں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے پھر اسی پر مرنا ہے، یعنی موت تک اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، موت تک شرک سے بچنا ہے. خاتمہ شرک پر نہیں، توحید پر ہونا چاہیے، اس کلمے پر ہونا چاہیے. ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، پھر اسی پر مرے وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی کلمہ پڑھے نہ پڑھے لیکن کلمے پر مرنا چاہیے، شرک کر کے مرنا نہیں چاہیے. یہ بہت افضل ہے کہ کلمہ پڑھ کے مرے، لیکن یہ نہیں کہ کوئی آدمی مرتے ہو کہ ہمارے سامنے کلمہ نہیں پڑھا تو ہم نے جہنم میں گیا ہے، ایسا ہے نہیں. وہ توحید کا اقرار کرنے والا تھا، آخری وقت تک کے شرک سے بچا، چاہے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا تو اس کے لیے فضیلت باقی ہے، کیونکہ وہ کلمے پر مرا ہے. چاہے کلمہ پڑھ کے مرا یا نہیں پڑھ کے مرا، لیکن کلمے پر مرا ہے اس کے اہتمام کے ساتھ. قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہتے کہ میں نے سوال پوچھا آپ سے، اگر وہ کلمے پر مرے چاہے زنا اور چوری کر کے مرے، یعنی ایسے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں ہیں، اس نے زنا کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، تب بھی جنت میں جائے گا؟ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے اس نے چوری کی ہو چاہے اس نے زنا کیا ہو. قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، میں نے کہا کہ زنا چوری کیا ہے تب بھی جنت میں جائے گا؟ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو. کہتے پھر ایک بار میں نے پوچھا کنفرمیشن، زنا اور چوری کیا ہو تب بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ، چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو اور چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک پہ مٹی پڑے، یعنی اس کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، تو اگر یہ نہیں کر رہا ہے تو اس کو نہیں جم رہا ہے پھر بھی جائے گا جنت میں، تجھے پسند ہو یا نہ ہو. کبھی کبھی ہم لوگ کو ہوتا ہے نا ایسا کہ اتنی ایک نیکی سے جنت میں چلا جائے گا آدمی، ایسا کیسا؟ تو تیرے ہاتھ میں تھوڑی، وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا. کبھی کبھی ہم کو ایسا لگتا نہیں ہونا چاہیے، ایسا اتنا ایزی کیسا، ایسا کیسا معاف کر دیا اللہ نے. تو اللہ ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ کسی کو معاف کر دے اس کا اختیار، وہ بادشاہ ہے نا. کبھی کبھی کوئی بہت بڑا صدقہ کر دیا، ہم کو لگتا بہت زیادہ دے رہا ہے، ہم کنجوس ہیں، ہم خود تو دیتے نہیں، کسی دوسرا دے رہا ہو تو اس کو بھی ہم کو برا لگتا کہ اتنا کیسا دے رہا تو، جیسے ہمارے خزانے میں سے کم ہو رہا. تو وہ اللہ ہے، وہ کسی بندے کو کسی نیکی پر، ایک زانیہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، کس کو پانی پلایا؟ کتے کو پانی پلایا. اللہ ہے، اس کے پاس اختیار ہے. تو توحید کے اقرار کے ساتھ اگر زنا اور چوری کی ہو، یہ نہیں کہ آپ جا کے چلو اچھا معلوم پڑا اپنے کو، ہاں ماضی میں اس نے چوری کی ہو، اس میں ترغیب نہیں کہ آگے کرو، پاسٹ میں کیا ہے اس نے، یہ نہیں کہ کلمہ پڑھو اور چوری کرو، کلمہ پڑھو اور چوری کرو، یہاں اس کی ترغیب نہیں ہے. پہلی بتا رہا ہوں، بعد میں جا کے حوالہ پولیس کے سامنے میرا دیں گے آپ کو بتایا تھا ایسا نہیں. مغفرت کا جو وعدہ ہے وہ ماضی کے اعتبار سے نہیں کہ مستقبل کے لیے وعدہ ہے. کسی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا کہ آدمی کلمہ پڑھے اور چوری کریں، اس میں کیا بتایا؟ اس نے کیا ہو، اس نے ماضی میں کیا ہو. وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تو صحابی کہتے ہیں کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، اس کو برا لگے، اس کو پسند ہو یا نہ ہو، پھر بھی وہ جنت میں جائے گا. یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ بغیر حساب کے جائے گا، بغیر عذاب کے جائے گا، یہاں کہ لٹ پٹ کے پٹائی ہو کے بھی جا سکتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا. چاہے اللہ اس کو معاف کر دیں جیسے اس زانیہ کو معاف کر دیا اور ڈائریکٹ جنت میں ڈال دیں، بغیر سزا کے اللہ اس کی مغفرت کر دیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو سزا دے کر پھر جنت میں ڈالے. یہاں جنت میں جانے کی بات ہے، ڈائریکٹ جانے کا کوئی بات
نہیں ہے. ڈائریکٹ بھی جا سکتا ہے اور انڈائریکٹ گیا تو بڑی مصیبت سے ہے نا, جہنم میں ڈال کے پھر وہاں دھلائی کر کے پھر اس کے بعد جنت میں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں بتایا جا رہا کہ ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا, جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ چاہے اس سے پہلے اس سے جو بھی اس پر گزرے, ایک نہ ایک دن وہ جنت میں جائے گا. آگے بھی حدیث آئے گی جو وضاحت کرے گی اس کی, اس لیے بے فکر نہیں ہونا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے, راوی کہتے ہیں وَكَانَ أَبُو ذَرٍ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو آخری جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا اس کو بھی بیان کرتے تھے کہ چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو پھر بھی وہ جنت میں جائے گا. تو اس ٹکڑے کو چھپاتے نہیں تھے بلکہ اس کو بھی امانت داری کے ساتھ بیان کرتے تھے. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. نمبر 40. خوش ہو رہے لوگ, ہاں قریب آ رہے کنارے کے, ابھی ناؤ کے درمیان میں نہ اتر سکتے نہ کچھ کر سکتے, کنارہ قریب آ رہا ہے. اب توحید قبر میں ثابت قدمی کا ذریعہ ہے. نہ صرف مرتے وقت فرشتوں کی تسکین ملتی ہے بلکہ قبر میں بھی فائدہ اس کلمے کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ جماتا ہے ایمان والوں کو ایک پختہ بات کے ذریعے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ جماتا ہے کس کو؟ ایمان والوں کو. کس کے ذریعے سے؟ ایک پکی بات کے ذریعے سے دنیا میں بھی اور صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. ظالم کون؟ مشرک. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ظالم منزل مقصود تک پہنچ پاتے نہیں, لیکن اللہ جماتا ہے کس کو؟ ایمان والوں کو. اس کی تفسیر میں کیا ہے؟ ایک مضبوط بات. وہ مضبوط بات کیا ہے؟ ایک پکی بات. وہ پکی بات ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اذا سئل فی القبر, ایک مسلمان سے جب قبر میں پوچھا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قبر میں جب سوال ہوتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے اس کلمے کی. فذلک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ وہی بات ہے جو قرآن میں اللہ نے کہی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جماتا ہے ایک مضبوط بات کے ذریعے سے, چونکہ وہ دنیا میں کلمہ پڑھتے تھے اور اس کلمے کا اہتمام کرتے تھے, قبر میں بھی اس کا جواب دینا آسان ہوتا ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث. ایک اور روایت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الامہ تبتلی فی قبورها, یہ امت اس کی قبر میں آزمائی جائے گی, یعنی مسلمانوں کی آزمائش ہوگی, امتحان ہوگا. کہاں؟ قبر میں. دھیان دے رہے ہیں سب لوگ؟ قبر میں امتحان ہوگا. گھر کی یاد آ رہی؟ ہاں, آرام سے جا کے برتن دھونا, ابھی ٹائم ہے. اتنی جلدی کیا ہے؟ فون کر کے بول دینا پانی وانی گرم کر لو, میں آ رہا ہوں دھونے کے لیے. ان هذه الامہ تبتلی فی قبورها, یہ امت قبر میں اس کو آزمایا جائے گا, امتحان لیا جائے گا. فإن المؤمن اذا وضع فی قبره اتاه ملک, جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے. فسألہ ما كنت تعبد, وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کس کی عبادت کرتا تھا. فرشتہ کیا پوچھتا ہے؟ دنیا میں کس کی عبادت کرتا تھا. ما كنت تعبد, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن اللہ ہداہ, اگر اللہ اس کو ہدایت دے. یہ شرطیہ جملہ ہے, اللہ ہدایت نہیں دے تو نہیں جواب دے گا وہ.
میں یاد کر لیا نہیں. فَإِنِ اللَّهُ هَدَاهُ اگر اللہ اس کو ہدایت دے, اگر اللہ اس کو توفیق دے, قَالَ كُنْتُ أَعْبُدُ اللَّهِ وہ جواب میں کہتا میں اللہ کی عبادت کرتا تھا. میں کس کی عبادت کرتا تھا؟ اللہ کی. قَالَ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ان صاحب کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے؟ بخاری کی روایت میں ان صاحب کے بارے میں, محمد ان کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جواب میں کہتا ہے فیقول هو عبد اللہ ورسولہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. قال فما يسأل عن شيء بعدها فرماتے ہیں اس کے بعد اس سے کچھ پوچھا نہیں جاتا ہے. مطلب ہمیشہ کے لیے پہلا ٹیسٹ ہے ختم, اب اس کے بعد آگے کوئی واپس سے نہیں آئے گا دوسرا پوچھنے کے لیے. تو قبر میں دفن کے بعد سوال ہوتا ہے, لیکن پوچھا جاتا ہے کس کی عبادت کرتا تھا؟ بتوں کی, ستاروں کی, قبروں کی, کس کی؟ سوال اسے پوچھا تھا کس کی عبادت کرتا تھا. وہ جواب میں اگر واقعی دنیا میں بھی توحید والا ہو تو قبر میں جواب دینا اللہ اس کے لیے آسان کرتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ کی عبادت کرتا تھا. اوروں کی عبادت وہ کرتا تھا نہیں. تو جواب میں بھی اللہ کی توفیق سے جواب دیتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا تھا. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. مسئلہ نمبر 41 جب تک اہل توحید باقی ہیں قیامت نہیں آئے گی. توحید کی فضیلت کیا ہے؟ ایک آدمی بھی باقی رہ جائے اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام چلاتا رہے گا. جب تک کہ توحید والے باقی ہیں قیامت نہیں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة على احد یقول اللہ اللہ قیامت قائم نہیں ہوگی ایسے شخص پر جو اللہ اللہ کہتا ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اب اسے صوفیوں نے دلیل لی اللہ اللہ اللہ. ہاں یہ لو یہاں یہ بات نہیں ہے جو اللہ کو حقیقی معبود تسلیم کرتا ہو. اسی لیے مسند احمد کی دوسری روایت ہے, اس میں ہے لا تقوم الساعة على احد یقول لا الہ الا اللہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہیں ہوگی جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو. یعنی قیامت توحید والوں پر نہیں آئے گی. یعنی جب ساری دنیا چل رہی ہے پھر قیامت آئے گی تو اس وقت کوئی توحید والا باقی, اللہ اس سے پہلے ہی ایمان والوں کو اٹھا لے گا, ان کو موت آ جائے گی. پھر جو بچے ہوئے ہوں گے وہ ایک دم بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے, بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے حتیٰ کہ لات اور عزا کی عبادت کرنے لگ جائیں گے, کعبہ کا برہنہ طواف پھر سے کریں گے. تو بگڑے ہوئے لوگ رہ جائیں گے جو برائیاں کریں گے اور ہر قسم کی برائی ان کے اندر ہوگی. لیکن اس وقت اللہ توحید والوں کو اٹھا لے گا اور پھر ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی, ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی. تو جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا اللہ کسی پر بھی قیامت قائم نہیں کرے گا. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. نمبر 42 توحید گناہوں کا کفارہ ہے. توحید کے ذریعے سے, اس سے پہلے بھی حدیث گزری جس میں غلاموں کے آزاد کرنے کی بات ہے کہ اس کی جو ہے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. لیکن یہ اس سے آگے کی بات ہے اور بھی زیادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما علی الارض احد یقول زمین پر کوئی بندہ ایسا ہو جو یہ کہتا ہو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. جو بھی بندہ ایسا کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الا کفرت عنہ خطایا تو اللہ تعالیٰ اس کہنے کی برکت سے اس کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. ولو کانت مثل زبد البحر چاہے وہ سمندر کے اوپر کے جھاگ کی اتنی کیوں نہ ہو. سمندر کتنا چھوٹا ہے نا, ہے سمندر بڑا ہے. وہ سمندر پورا جھاگ سے بھرا ہوا ہو, اتنا جھاگ اس کے اوپر ہوتا ہے, اتنے گناہ اس کے ہوں. یہ واقعی سچے دل سے جب آدمی اللہ کو معبود تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے اس بات کو سمجھ کے بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹاتا ہے, چاہے وہ گناہ اس کی خطائیں سمندر کے اوپر کے جھاگ کی طرح کیوں نہ ہو, اتنا زیادہ کیوں نہ ہو.
اللہ تعالیٰ اس سب کو کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں توحید کی بات ہے، اللہ کی بڑائی ہے، کوئی زور نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کی توفیق کے، اور اللہ کی توحید کا اقرار ہے. تو یہ کلمہ جب آدمی زبان سے کہتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے. تو توحید گناہوں کا کفارہ ہے. امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. بلکہ توحید مغفرت کا ذریعہ ہے. توحید اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ذریعہ ہے. مغفرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کریں اور اس پر پردہ ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور اس کو عطا کرے. مغفرت کیا ہے؟ عفو میں اور مغفرت میں فرق ہوتا ہے. عفو کا معنی ہوتا ہے درگزر کرنا، سزا نہیں. بس عفو کا معنی اتنا ہوتا ہے. عفا کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دیا، سزا نہیں دے گا. لیکن مغفرت کا معنی ہی ہوتا ہے، مغفر ہیلمٹ کو بولتے ہیں، ڈھانپنے والی چیز. غفر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا. تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ کہ اس کا گناہ معاف کرتا ہے، سزا نہیں. دوسرا اس کا گناہ چھپاتا ہے، سب کے سامنے بے عزت نہیں کرے گا اس کو. اور اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کو نوازتا ہے. یہ زیادہ ہے. اس لیے مغفرت ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے، معافی کفار مشرکین کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں اللہ سزا نہ دے اس کو، آخرت میں پکڑ ہوگی. کہ دنیا میں بعض اوقات گناہوں پر اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کو سزا نہیں دیتا ہے، لیکن ایمان والے بندے ان کے لیے ہی مغفرت خاص ہے، مغفرت دوسروں کے لیے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے اگر آدمی شرک سے بچے تو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ شرک سے کمتر گناہ جس کے لیے چاہے گا اس کی مغفرت کرے گا. اللہ کے سوا کوئی مغفرت کر سکتا نہیں. تو شرک سے کمتر گناہ اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا. لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا. ہر ایک کے لیے ہے وعدہ، مطلب کچھ لوگ پکڑے جائیں گے. اللہ جس کو چاہے گا اس کی مغفرت کرے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کریں اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ گھڑ دیا. تو اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ شرک سے کم تر گناہ اگر ہے اس کے لیے مغفرت کی امید ہے، اس کے لیے مغفرت کی امید ہے. اب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو انسان ایمان والا ہو، توحید والا ہو، کافر مشرک نہ ہو، اگر وہ گناہوں کے ساتھ مر جائے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. مشیت اللہ کی چاہت، اللہ جو چاہے کرے اس کے ساتھ. چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور عذاب نہ دے اور جنت میں ڈال دے، اور چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، اس کے گناہوں پر پکڑ کرے. لیکن چونکہ اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس توحید ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا نہیں. وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کے پھر جنت میں ڈالا جائے گا، یا تو ڈائریکٹ جائے گا یا پھر سزا پا کر جائے گا. اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھ کو پکارتا رہے گا، مجھ سے امید باندھے رہے گا، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، تیرے اندر جو بھی عیب ہو میں سب کی مغفرت کرتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. تیرا جو بھی گناہ ہو میں اس کو معاف کرتا رہوں گا، اس کی مغفرت کرتا رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ اگر آسمان کی اونچائی کو بھی پہنچ جائیں، ایسا گناہوں کا ڈھیر لگے کہ آسمان تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تم اس سے مغفرت کی دعا کریں، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیوں پرواہ نہیں؟ بادشاہ ہیں وہ، اس کو کوئی پوچھنے والا ہے کیوں معاف کیا اس کو؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یا ابن آدم، اور آخری بات دیکھیے، یا ابن آخری مطلب اس حدیث کی آخری بات، خوش ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی ٹائم ہے اپنے کو. یا ابن آدم، اور دیکھیے اللہ کی رحمت کیسی ہے
یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، تو زمین بھر کے خطائیں لے کر میرے پاس حاضر ہو، قیامت کے دن میرے پاس تو زمین بھر کے گناہ لے کر آئیں، ثم لقیتنی، پھر مجھ سے اس حال میں ملے، لا تشرک بی شیئا، کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو، دنیا میں تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، لاتیتک بقرابها مغفرہ، میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں گا۔ جتنے گناہ لے کر تو آیا ہے، چاہے زمین بھر کے تو نے گناہ لائے ہوں، لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو، تو میں اتنی مغفرت لے کر تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا۔ لیکن اس کی توحید بھی ویسی ہونی چاہیے۔ یہ حدیث سنن الترمذی میں ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شرک کے سے بچ کے مرے اس کے لیے مغفرت کی امید ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من جلس فی مجلس، جو کسی مجلس میں بیٹھے، فکثر فیہ لغطہ، اور اس مجلس میں اس سے بہت ساری لغزشیں ہو جائیں، زبان سے بے احتیاطی ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے، مذاق کسی کا اڑا دیا، کچھ ہو گیا اس طرح سے، اس سے لغزشیں ہوں، فقال قبل ان یقوم من مجلسہ ذلک، وہ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھے۔ کیا ہے دعا ہو؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جو یہ دعا پڑھے، آپ نے فرمایا الا غفر لہ ما کان فی مجلسہ ذلک، اس مجلس میں اس سے جو بھی غلطی، لغزش، کوتاہی ہوئی، سب معاف ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ توحید کا اقرار، ایسی ساری دعائیں جن میں توحید کی بات آتی ہے، دیکھیے ہر اس میں توحید کی بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 44، توحید گناہوں پر بھاری ہے۔ اگر انسان کا اقرار توحید پکا ہو، بہت سارے ڈھیر سارے گناہ کرائے آدمی، آخری وقت میں اس نے مضبوط دل کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ بول مرا، سچے دل سے اس نے، میرے پاس اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کروں کیا میں؟ تو آخری وقت میں اس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ ایک دم پاور کے ساتھ میں بولا، تو اس کا حال کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک شخص کو سارے لوگوں کے سامنے بلائے گا، فینشر علیہ 99 سجلا، اس کے گناہوں کے 99 دفتر کھولے جائیں گے، فائل اس کی کھولی جائیں گی، کتنے؟ 99، کل سجل مثل مد البصر، اور ہر ریکارڈ، ہر سجل، ہر اس کا فائل اتنا ہوگا جتنا دفتر اس کی نگاہ جائے اتنا، اتنے سارے گناہ اس نے کیے ہوں گے۔ ثم یقول، پھر اس سے پوچھے گا، اتنکر من ھذا شیئا، اتنے سارے گناہ ہیں، ان میں سے کسی کا تو انکار کرتا ہے؟ میں نے نہیں کیا، زبردستی لکھا گیا ہے، انکاری ہے کسی چیز کا؟ اظلمک کتبتی الحافظون، تیرے گناہ لکھنے والے، جو بھی اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، انہوں نے تجھ پر کہیں ظلم تو نہیں کر دیا کہ اتنا سارا لکھ دیا تیرے اوپر؟ فیقول لا یا رب، وہ کیا کہے گا؟ نہیں میرے رب، ایسا نہیں ہے، میرے اوپر زبردستی کچھ بھی لکھا گیا نہیں ہے، یہ سارے پاپ، یہ سارے گناہ میرے ہیں۔ فیقول افلک عذر او حسنۃ، اس سے پوچھے گا اللہ، تیرے پاس کوئی عذر ہے، ایکسکیوز ہے، یا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ فیقول لا یا رب، اے اللہ میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا اس لیے غلطی سے ہو گیا، نہیں، واقعی میں نے سوچ سمجھ کے گناہ کیے ہیں، اور میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے۔ فیقول بلا ان لک عندنا حسنہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لیکن ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ فإنہ لا ظلم علیک اليوم، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتخرج بطاقۃ فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ،
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایک کاغذ کی پرچی نکالی جائے گی, اس پر لکھا ہوا ہوگا چٹھی پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. فیقول احضر وزنک, اس سے کہا جائے گا ترازو جو ہے تیری نیکیوں گناہوں کا پلڑا تلنے والا حاضر ہو وہاں پہ. وہ کیا کہے گا؟ ویقول یا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات. کہ اللہ اے میرے رب, ایک چٹھی, اتنے سارے گناہوں کے اتنے دفتر ہیں, ان کے مقابلے میں ایک کاغذ کی چٹھی کیا کام دے گی؟ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ ادھر رکھیں گے ادھر رکھیں گے, وہی بھاری ہونے والا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں گیا, اب ہلاک ہو گیا میں. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا فقال انک لا تظلم. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں, تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اتنے گناہوں کی وجہ سے تیری نیکی کو نظر انداز کر دیا جائے؟ نہیں. ایک ہی نیکی صحیح لیکن وہ تلے گی, ایک بھی نیکی وہ تلے گی. قال فتوضع السجلات فی کفة والبطاقة فی کفة. وہ سارے دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور یہ کاغذ کی ایک پرچی جس میں شہادتین کا اقرار ہوگا وہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. آپ فرماتے ہیں فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وہ سارے گناہوں کا جو پلڑا ہوگا دفتر وہ ہلکے ہو جائیں گے اور یہ ایک پرچی بھاری ہو جائے گی. اور آپ نے فرمایا فلا يثقل مع اسم اللہ شیء. اللہ کے نام کے مقابلے میں اور کچھ بھاری نہیں ہو سکتا ہے. امام ابن حبان نے, اسی طرح سے امام احمد نے, ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے, علماء نے بتایا کہ اس نے آخری وقت میں اتنے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا, نیکیوں کیا کچھ بھی نہیں تھی اس کے پاس, لیکن آخری وقت میں اس نے یہ کلمہ اتنے یقین کے ساتھ پڑھا, اتنی بندگی کے جذبات کے ساتھ پڑھا, اتنا وزن اس کا ہو گیا کہ باقی سارے گناہوں کے مقابلے میں وہ زیادہ بھاری ہو گیا. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کلمہ تو سب کے پاس ہوتا ہے لیکن وزن کدھر ہے؟ خالی کلمہ پڑھنا اصل نہیں ہے. وہ کلمہ کیسا ہونا چاہیے؟ وزندار ہونا چاہیے. وزن آتا کیسے ہیں؟ اخلاص اور عبودیت کے جذبات کے ساتھ. خالی پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے, زبان سے پڑھ دیا نہیں, دل میں بندگی کے جذبات کتنے ہیں, اخلاص کتنا ہے, گڑ گڑا کے کیسا پڑھا ہے, اللہ کو کیسا مانتا ہے, عظمت کا احساس کتنا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں کتنا چھوٹا مانتا ہے. یہ سارے جذبات سے اس کا وزن کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. اتنا بڑھ گیا کہ اس کے سارے گناہوں پر یہ بھاری آ گیا. نمبر 45, توحید جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. یہ تو جانے سے بچا, گیا بھی تو نکلے گا, کچھ لوگ جائیں گے بھی. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے. یعنی جہنم کی آگ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اتبان ابن مالک کہتے ہیں, غدا صحابی ہیں, غدا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے ہمارے پاس آئے. فقال رجل این مالک ابن دخشن, این مالک ابن دخشن, مالک ابن دخشن کہاں ہیں؟ صحابی ہیں یہ بھی. فقال رجل منا ذلك منافق, کہتے ہیں ہم میں سے ایک شخص نے کہا وہ تو منافق ہے, وہ تو منافق ہے. لا يحب اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول سے اس کو کوئی محبت نہیں ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تقولوا یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتے, کیا تم یہ نہیں مانتے, کیا تم یہ نہیں کہتے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی خاطر یہ کلمہ پڑھتا ہے, کیا تمہارا ایسا کہنا نہیں ہے؟ قال بلا, ایک شخص نے کہا ہاں بات تو ایسی ہے کہ واقعی وہ اللہ کے لیے کلمہ پڑھتا ہے. قال فإنه لا يوافى عبد يوم القيامة به الا حرم اللہ علیہ النار. آپ نے فرمایا کہ جو بھی بندہ اس طرح سے اس کلمے کا اقرار کریں کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے, وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا
لا تقل ذلك، ایسا مت کہو. الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلک وجہ اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اور اس میں اس کا مقصود اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے. قالوا اللہ ورسولہ اعلم، لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی اس نے کیوں کہا کلمہ، اللہ کے لیے کہا نہیں کہا، ہم کیا جانتے ہیں. قال فانما، ایک صاحب نے کہا فانما نرى وجهه ونصيحته للمنافقین، ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ ہمیشہ منافقین کی طرف رہتا ہے اور وہ منافقین کی خیرخواہی کرتا ہے. قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو جہنم پر حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس میں اس کا مقصود اللہ کی رضا ہے، اللہ کے دیدار کی خاطر ویسا کرتا ہے. بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے. یعنی جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کلمے کا اقرار کریں وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ایک اور حدیث ہے، حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرس الاسلام کما یدرس وش الثوب، اسلام ایسا ہی دھندلا ہو جائے گا جیسے کپڑے کے نقوش پرانے ہو جاتے ہیں. حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ، یہاں تک کہ لوگ یہ نہیں جانیں گے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، صدقہ کیا ہے. وَلَا يُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیَةٌ، یہاں تک کہ اللہ کی کتاب پر ایک رات ایسی بھی گزرے گی کہ اس میں ایک آیت بھی زمین پر باقی نہیں رہے گی. وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، زمین پہ کچھ لوگ ایسے باقی رہ جائیں گے جس میں بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں ہوں گی. یقولون، وہ کہیں گے ادرکنا آباءنا علی ہذہ الکلمہ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک کلمہ کہتے سنا تھا، اس پر پایا تھا لا الہ الا اللہ. ہمارے باپ دادا کیا بولتے تھے؟ لا الہ الا، بس اتنا معلوم ہم کو، نہ نماز معلوم، نہ روزہ معلوم، نہ حج معلوم، نہ زکوٰۃ معلوم. ہم کو صرف ایک بات معلوم، کیا؟ ہمارے باپ دادا کیا بولتے تھے؟ لا الہ الا اللہ. فنحن نقولها، ہم بھی وہی کہتے ہیں، بس ہم کو بھی اتنا ہی معلوم کہ دین یہی ہے. فقال له صلہ، صلہ جو اس وقت میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت حذیفہ کے پاس، انہوں نے کہا ما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ وہم لا یدرون ما صلاۃ ولا صیام ولا نسک ولا صدقہ، ان کو لا الہ الا اللہ کا کیا فائدہ ہوگا جب وہ نہ نماز کو جانیں گے، نہ روزے کو، نہ صدقے کو، نہ حج کو. فاعرض عنہ حذیفہ، حضرت حذیفہ صحابی ہیں، انہوں نے ان کی بات کا جواب دینے کو اوائڈ کیا، اعراض کیا ان سے. ثم ردها علیہ ثلاثا کل ذلك یعرض عنہ حذیفہ، 3 بار صلہ نے یہ سوال پوچھا کیا فائدہ ان کو لا الہ الا اللہ کا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، اور ہر بار ان کے سوال کو اگنور کرتے رہے. کون؟ حضرت حذیفہ. جب 3 بار یہ ہوا ثم اقبل علیہ فی الثالثہ، جب 3 بار یہ انہوں نے کہا فقال یا صلہ تنجیہم من النار تنجیہم من النار تنجیہم من النار، یہ کلمہ ان کو جہنم سے بچائے گا بچائے گا بچائے گا. 3 بار جب سوال پوچھا، 3 بار کا بچائے گا یہ کلمہ. یعنی اس کلمے کی وجہ سے جب ان کے پاس اتنا ہی دین پہنچے گا، وہ اتنا ہی جانتے ہوں گے، جب اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ اس کلمے کی بنیاد پر ان کو جہنم سے بچا لے گا. تو یہ کلمہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. نمبر 46 مکمل کریں گے. ایک تو دن بھر کے کیا فائدہ، پورا نہیں ہوا تو مکمل کریں گے انشاءاللہ. اس کو توحید جہنم سے نکلنے کا سبب ہے. اگر جہنم میں چلا بھی گیا ہمیشہ رہے گا وہاں پہ توحید والا؟ نہیں رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعذب ناس من اہل التوحید فی النار، کچھ توحید والے
جہنم میں عذاب دیے جائیں گے، حتی یکون فیہا حمما، یہاں تک کہ جہنم میں جل کے کوئلہ ہو جائیں گے۔ جہنم میں عذاب اہل توحید کو ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کلمہ پڑھتے تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، لیکن بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض توحید والے بھی جہنم میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے، آگے بھی ایک حدیث آئے گی، یہاں تک کہ جل کے کیا ہو جائیں گے؟ کوئلہ۔ ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت انہیں پائے گی تو جہنم سے ایک دن نکالے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ جہنم میں اہل توحید جانے کے بعد اس میں باقی رہیں گے، بلکہ ایک نہ ایک دن اس میں سے نکال لیے جائیں گے۔ امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، ایک لمبی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اجتمع اہل النار فی النار، جہنم میں جب جہنمی جمع ہوں گے، ایمان والے بھی کفار بھی، گناہوں کی وجہ سے ایمان والے اور کفار اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے، وَمَاهُمْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، ان جہنمیوں کے ساتھ کچھ اہل قبلہ بھی ہوں گے۔ کچھ اہل قبلہ مطلب کون؟ مسلمان۔ اہل قبلہ کون؟ قبلے والے ہیں۔ قبلہ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ اہل قبلہ سے مراد مسلمان جو قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ یقول الکفار، ان اہل قبلہ سے مسلمانوں سے کفار کہیں گے الم تکونوا مسلمین، کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں مسلمان تھے۔ قالوا فما اغنى عنكم اسلامكم وقد صرتم معنا في النار، اسلام کا کیا فائدہ ہوا تم کو؟ تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے نا۔ قالوا كانت لنا ذنوب فاخذنا بها، وہ ایمان والے کیا کہیں گے؟ ہمارے کچھ گناہ تھے جن پر ہماری پکڑ ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ اہل قبلہ کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے اور جہنم میں وہ جا سکتے ہیں، اس لیے بے فکر رہنا نہیں چاہیے۔ فَيَسْمَعْ مَا قَالُوا، اللہ تعالیٰ اس بات کو سنے گا، یعنی کفار و مشرکین تانا دیں گے ایمان والوں کو، کیا فائدہ ہوا تمہارے اسلام کا؟ ہم بھی جہنم میں آئے ہیں، تم بھی تو آ گئے نا، تو اسلام کا فائدہ کیا ہوا تم کو؟ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ یہ سنے گا۔ فَأَمَرَ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَأُخْرِجُوا، تو اللہ حکم دے گا جتنے بھی اہل قبلہ ہیں، جتنے بھی اسلام والے ہیں، جتنے نمازی ہیں، سب کو نکال لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اہل قبلہ بتایا جا رہا ہے نماز پڑھنے والے، نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ توحید والوں کی پہچان ہے۔ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ، جب جہنمی یہ دیکھیں گے کفار مشرکین کہ سارے توحید والوں کو نکال لیا جا رہا، مسلمانوں کو نکال لیا جا رہا ہے، قالوا یا لیتنا کننا مسلمین، کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، فنخرج کما خرجوا، تو ہم بھی جہنم سے نکلتے جیسے یہ نکلے۔ ثم قال وقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی، یہ قرآن مبین ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ کفار تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ کفار تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، تو جیسے یہ جہنم سے نکلے ہم بھی جہنم سے نکالے جاتے، لیکن ہمارے پاس اسلام نہیں، اس لیے ہم جہنم ہی میں باقی رہ گئے۔ امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اناسا من اہل لا الہ الا اللہ، کچھ لوگ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہوں گے، یدخلون النار بذنوبہم، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا بھی جہنم میں جا سکتا ہے۔ فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُ اللَّاتِ وَالْعُزَّى، تو لات اور عزا کے ماننے والے ان سے کہیں گے ما اغنى عنكم قولكم لا الہ الا اللہ وانتم معنا فی النار، تم کو لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا فائدہ ہوا، تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے۔ فیغضب اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں لا الہ الا اللہ والوں کے لیے غصہ ہوگا، ان کی وجہ سے غصہ ہوگا ان مشرکین پر۔ فیخرجہم،
اور انہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال دے گا. فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ انہیں نہر حیات میں اللہ ڈال دے گا. فَيَبْرَؤُونَ مِنْ حَرْقِهِمْ كَمَا يَبْرَأُ الْقَمَرُ مِنْ كُسُوفِهِ تو وہ اس آب حیات میں نہر حیات میں جب ڈالے جائیں گے تو ایسے پاک صاف ہو کے نکلیں گے جیسے چاند ہوتا ہے جو کسوف سے گہن سے آزاد ہو جاتا ہے. کیونکہ حدیث میں ہم نے دیکھا کہ جل کے کیسے ہو جائیں گے؟ کوئلہ ہو جائیں گے. تو ویسی جنت میں جائیں گے نہیں. تو ان کو جب آب حیات میں نہر حیات میں ان کو ڈالا جائے گا تو اس سے کیا ہوں گے؟ ایک دم پاک صاف ہو کے نکھر کے باہر آئیں گے اور فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ پھر جنت میں جائیں گے. اور وَيُسَمَّوْنَ فِيهَا الْجَهَنَّمِيِّينَ اور جنت میں ان کا نام کیا ہوگا؟ لیبل یہ جہنمیون ہیں، یعنی جہنم سے نکالے ہوئے لوگ ہیں. امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا. ایک اور روایت میں وہ کہیں اللہ یہ نام بھی ہم سے ہٹا دے، تو اللہ تعالیٰ وہ نام بھی ان سے ہٹا دے گا. یہ لیبل ہم کو نہیں چاہیے، جہنم والے جہنم والے جہنم والے نہیں چاہیے ہم کو. یہ نام بھی ہم سے ہٹا دے تو اللہ وہ نام بھی ان سے ہٹا دے گا. ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفَرَغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حساب سے فارغ ہوگا. وَأَدْخَلَ مَنْ بَقِيَ مِنْ أُمَّتِي النَّارَ مَعَ أَهْلِ النَّارِ اور میری امت میں کچھ لوگ رہ جائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا. کفار مشرکین بھی ہوں گے اور کچھ میرے امتی بھی جہنم میں چلے جائیں گے. فَيَقُولُ أَهْلُ النَّارِ جہنمی کہیں گے کفار و مشرکین ما اغنى عنكم انکم کنتم تعبدون اللہ لا تشرکون به شیئا کیا فائدہ ہوا تمہارا؟ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتے تھے. کیا فائدہ ہوا؟ تم بھی تو جہنم میں آ گئے، ہمارے ساتھ تم بھی جہنم میں آ گئے. فیقول الجبار جبار کون؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فبعزتی میری عزت کی قسم لَأُعْتِقَنَّهُمْ مِنَ النَّارِ میں انہیں جہنم سے آزاد کر کے رہوں گا. کس کو؟ ایمان والوں کو، توحید والوں کو، شرک سے بچنے والوں کو. فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ فَيَخْرُجُونَ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجے گا اور ان سب کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. تو ان احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں گناہوں کی وجہ سے گئے بھی اگر تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے ایمان کی وجہ سے توحید کی وجہ سے نکال لے گا. نمبر 47 نزدیک آ رہے ہیں ہم لوگ. ہاں ویسے ٹائم باقی ہے ہمارے پاس. قیامت کے دن اہل توحید ہی سفارش کر پائیں گے. قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے جو گناہ گار ہوں گے، کسی نہ کسی کی سفارش سے وہ جنت میں جائیں گے. انبیاء سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، نیک لوگ سفارش کریں گے. تو قیامت کے دن اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی، لیکن اجازت انہی کو ملے گی جو توحید والے ہیں اور انہی کے لیے ملے گی جو توحید والے ہیں. دونوں چیزیں یاد رکھیں گے. اجازت کس کو ملے گی؟ جو سفارش کرنے کی اجازت توحید والوں کو ملے گی. بغیر اجازت کے وہ سفارش کریں گے نہیں. اور کس کے فیور میں ملے گی؟ توحید والا. تو سفارش وہی پائے گا جو توحید والا ہو اور وہی کر پائے گا جو توحید والا ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن روح یعنی جبریل اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے. جبریل اور باقی فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. لا يتکلمون بات نہیں کر پائیں گے سوائے ان کے الا من اذن له الرحمن سوائے اس کے کوئی بات نہیں کر پائے گا. سب ڈر رہے ہوں گے. کوئی بات نہیں کر پائے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے. وقال صوابا اور اس نے دنیا میں ٹھیک ٹھیک بات کہی ہو، صحیح بات کہی ہو، سب سے صحیح بات کہی ہو. کون سی بات ہے وہ؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الا من اذن له الرب بشہادت اللہ الہ الا اللہ
وہی منتہی الصواب، اجازت اسی کو ملے گی جسے رب اجازت دے، ایسے شخص کو جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہو، اور یہ گواہی ثواب کا آخری درجہ ہے، سب سے اونچا درجہ ہے۔ صحیح بات، صحیح بات، صحیح بات، سب سے صحیح بات کیا ہے؟ لا الہ الا، اس سے صحیح بات کوئی ہو سکتی ہے؟ سارے نبیوں کی دعوت جو حق بات کی دعوت ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ جس نے دنیا میں صحیح بات کہی ہو، یعنی دنیا میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی سفارش نہیں کر پائے گا مگر وہ جس نے رحمان سے عہد لیا ہو۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ کون ہے جس نے کیا عہد لیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں قال العہد شہادت ان لا الہ الا اللہ، یہ جو عہد ہے جس کے پاس رحمان کا عہد ہو، تو یہ عہد سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی۔ وَيَتَبَرَّأُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ، جو حول، زور اور قوت اللہ ہی کے حوالے کرتا ہو، یعنی اللہ کے بغیر نہ کوئی زور ہے نہ قوت ہے۔ وَلَا يَرْجُو إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے سوا کسی اور سے امید نہیں باندھتا ہو۔ ایسا انسان جو حول اور زور، قوت سب اللہ کے لیے مانتا ہو اور اللہ کے سوا کسی اور سے امید نہ لگاتا ہو اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، یہی اس سے مراد عہد ہے۔ ایسا ہی آدمی قیامت کے دن سفارش کر پائے گا، وہ بھی کس کی اجازت سے؟ بغیر اجازت کی یہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 48، توحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پانے کا ذریعہ اور شرط ہے۔ یعنی کوئی آدمی کہے کہ ہم کیسی بھی زندگی میں عمل کر لیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت میں جائیں گے۔ سفارش اسی کو نصیب ہوگی جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہو، وہی آدمی سفارش پائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، قلت یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی سفارش پانے والا سب سے زیادہ سعادت مند شخص کون ہوگا؟ فقال لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک، آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ بات تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، جو میں نے تمہارے اندر حدیث کی تحقیق اور پوچھنے کی حرص دیکھی ہے، تو اس بنیاد پر مجھے یقین تھا کہ سب سے پہلے یہ بات تم ہی پوچھو گے۔ اور آپ نے جواب دیا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، قیامت کے دن میری سفارش پانے والا سب سے سعادت مند شخص وہ ہوگا جس نے اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ اور اپنے اختیار سے، زبردستی نہیں، مجبوری میں نہیں، کسی کے ڈر سے نہیں، بلکہ اپنے اختیار سے، من قبل نفسی، اپنے دل کے اختیار سے اور دل کے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہو۔ تو قیامت کے دن سفارش کا حقدار وہی بنے گا جس نے دنیا میں اخلاص کے ساتھ توحید کی گواہی دی ہو۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے جس میں تفصیلی روایت ہے، اور ابو طالب کا واقعہ سبھی جانتے ہیں، میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ابو طالب سے کیا کہا تھا؟ اے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا۔ معلوم ہوا کہ اس اقرار کے بغیر سفارش بھی، نبی بھی سفارش نہیں کر سکتا ہے، کہ کسی بندے کے پاس اس کی توحید، اس کا ایمان نہ ہو تو نبی بھی اس کی سفارش نہیں کر سکتے۔ آخری وقت میں ابو طالب نے کلمہ پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا جب تک کہ منع نہ ہو، تو اللہ نے اجازت دی یا منع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا مغفرت کی دعا کرنے سے بھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ،
ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہوتی ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا یدعو بہا فیستجاب لہ فیؤتاہا، وہ نبی وہ دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور جو مانگا وہ ملتا ہے. ایک دعا ہر نبی کی ایسی ہوتی ہے. فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنی دعا مانگنے میں جلدی کی. لیکن میں وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کی سفارش کے لیے قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے چھپا کے رکھی ہے. میں نے قیامت کے دن کے لیے اپنی دعا سفارش کے طور پر چھپا کے رکھی ہے. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهِ، وہ انشاءاللہ ضرور مل کے رہے گی. مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میرے ہر اس امتی کو مل کے رہے گی جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو اور اسی پر اس کو موت آئی ہو. لا الہ الا اللہ کا اقرار ہونا چاہیے اور موت بھی اسی پر، میری امت میں سے. تو امتی ہو کر بھی اگر وہ توحید کا اقرار نہ کرتا تھا، توحید پر نہیں مرا تھا، وہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے لیکن بہت ممکن ہے کہ اس کے حق میں سفارش قبول نہ ہو. اگر جانتے بوجھتے اس نے شرک کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے وہ محروم رہے گا، چاہے وہ اپنے آپ کو امتی مانتا ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. نمبر 49، 2 بج گئے ابھی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے توحید کی جزا جنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حل جزاء من قال لا الہ الا اللہ وعمل بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئیں اس کے مطابق عمل کریں، اس کی جزا جنت کی سوا اور کیا ہو سکتا ہے. تو معلوم ہے کہ جنت پانے کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار ضروری ہے. امام البغوی نے یہ قول ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ات النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میں نے چھوڑ دیا وہ حدیث. فقال یا رسول اللہ مل موجبتان، پوچھا اے اللہ کے رسول واجب کرنے والی 2 چیزیں کیا ہیں؟ 2 چیزیں جن سے کنفرم ہو جائے، ایسی 2 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں جائے گا. ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مرا وہ ضرور جہنم میں جائے گا. جو شرک سے بچ کے مرا ضرور جنت میں جائے گا، جو شرک پہ مرا وہ ضرور جہنم میں جائے گا. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. آخری چیز، ٹھیک سب مسکرا رہے ہیں، برابر ہم لوگ ٹائم پہ پہنچ گئے. 3 گھنٹہ باقی بول رہے ہیں، چکر آ کے گر جائیں گے. فون کر کے گھر پہ بولیں گے بیوی کو معاف کرنا جو بھی غلطی مجھ سے ہوئی. آخری چیز، توحید ایسی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس کی حفاظت انسان کرے اور اس کے کمال کا اہتمام کرے، اس میں نقص پیدا ہونے نہ دے ہر اعتبار سے، تو ایسا آدمی بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائے گا. حساب بھی نہیں، عذاب بھی نہیں. کب؟ جب کمال درجے کی توحید آدمی کی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عمران ابن حسین، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، کوئی حساب ان کا نہیں ہوگا. قالوا من ہم یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟
آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون. 4 باتیں بیان کی. آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے رقیہ کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، میرے اوپر پڑھ کے پھونکو، میرے لیے رقیہ کرو، جو نہیں مانگتے. ولا یتطیرون، وہ شگن نہیں لیتے، بلی راستہ کراس کی کام نہیں ہوگا، چڑیا ادھر سے ادھر گئی کام نہیں ہوگا، کوا گھر پہ بول رہا ہے تو مہمان آئیں گے، جوتے پہ چڑھ گیا تو معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، دودھ گرا کچھ تو اشبھ ہونے والا ہے، پیچھے سے آواز دیا چھینکا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سب چیزیں. تو کہا کہ ولا یتطیرون، عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ پرندہ اڑاتے تھے، سیدھی طرف گیا کام ہوگا، الٹی طرف گیا نہیں ہوگا. تو پرندہ ڈیسائیڈ کرتا، وہ جاتے تو بولتے ہیں یہ کام کرتے یہاں جاتے ہو رہا تھا لیکن معلوم نہیں کیا ہوگا، نہیں ہوا کام، ایسا ہوگا. پرندے طے کریں گے ہماری تقدیر کو. کتنی انسان کی عقل کی گراوٹ ہے کہ اللہ کے لیے ماننے کی بجائے پرندوں کی طرف دماغ اس کا چلا جائے. یہ سب جاہلیت کی چیزیں ہیں. آج مسلمانوں میں یہ ہے، آج ایک مسلمانوں کا طبقہ اس میں یہ چیز ہے. آج کل بہت ساری اس پہ بھی آتا ہے نا، وہ اپلیکیشنس آتی ہیں. آج ایسٹرالوجی، تمہارے ستارے گردش میں ہیں، کس کے نہیں ہیں ستارے. کل فی فلک یسبحون، قرآن میں اللہ نے کہا سب کے سب کیا ہیں؟ گردش میں. کہ مطلب کیا ہے اس کا؟ گردش میں وہ ہیں، اچھے برے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خود کام پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر کا مالک ہے، خیر شر کا مالک ہمارا اللہ ہے. یہ نہیں کہ ہم ستاروں کو بنا دیں جو خود مجبور ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، وہ ہماری تقدیر بنائیں گے، بگاڑیں گے، اچھے حالات برے حالات ان کی وجہ سے آئیں گے. نہیں، یہ جاہلیت ہے، یہ جہالت بھی ہے. تو کہا کہ وہ لوگ ہیں جو رقیہ نہیں کرواتے، اور 2 تطیر نہیں کرتے، شگن نہیں لیتے، شبھ اشبھ نہیں کرتے، اور ولا یکتوون، اور داغ دے کر علاج نہیں کرتے. پرانے زمانے میں علاج تھا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ جلاتے تھے زخم کو اور علاج کرتے تھے. کہا یہ بھی نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. بعض علماء نے کہا یہ حدیث ان کے باب میں ہے کہ جب تک کہ آدمی کو اختیار ہے دوسرا علاج کرنے کا، آدمی وہ علاج کریں، رقیہ نہیں کروائے. لیکن جب مجبور ہو جائے، کوئی آپشن نہ ہو، اور پھر اس کے بعد وہ رقیہ کرواتا ہے، یہ آدمی 70,000 میں سے خارج نہیں ہوگا. شیخ سلیمان الرحیلی وغیرہ نے یہی تحقیق علماء کی پیش کی ہے کہ مجبور ہو جائے، کوئی آپشن اس کے پاس نہیں ہے، پھر رقیہ اس نے کروایا، تو ایسا آدمی 70,000 سے نہیں نکلے گا. لیکن جب تک اس کے پاس دوسرے علاج کا آپشن باقی تھا تو اس کو چاہیے کہ وہی علاج کرے، نہ کہ رقیہ کروائے. تو اپنے لیے ڈیمانڈ کرنا رقیہ کا، یہ 70,000 سے اس کو نکال دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا. یہاں فضیلت کیا ہے؟ بغیر حساب کے. پھر اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہے حساب لے یا اپنی طرف سے اس کو معاف کر دے. ضروری نہیں کہ اس کا حساب ہوگا ہی، لیکن یہ کنفرمڈ ہے کہ جو لوگ یہ کریں ان کا حساب نہیں. یہ 4 چیزوں سے 3 چیزوں سے بچ کے ایک چیز کریں، ان کا حساب نہیں ہوگا. ایک روایت اور ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 1000 ہوگا. ایک اور روایت ہے جس میں ہر 1000 کے ساتھ 1000 اور ہوگا. تو آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ اور زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا آپ کے لیے. تو ہر 1000 70,000 مطلب تو پھنس گئے نا ہم لوگ. پہلے تو جنت ہی کا مسئلہ ہے، دوسرا یہ کہ 70,000 بغیر حساب کے، تو مطلب باقی سب کا حساب ہوگا. لیکن آپ نے دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اور زیادہ کر. تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہر 1000 کے ساتھ کیا کیا؟ 1000. تو پھر جو بندے اللہ چاہے گا ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائیں جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں. اللہ تعالی ہم کو توحید پر زندہ رکھے، توحید پر موت دے، دوسروں کی توحید کا ذریعہ بنائیں. اس کے لیے علم حاصل کرنے والا، عمل کرنے والا بنائیں، اس کی دعوت دینے والا بنائیں، اور ایسی مجالس میں آنے کی مزید توفیق عطا فرمائیں، اور آج کے ہمارے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.